حفصہ سلطان کی اصل کے بارے میں دو مختلف نظریات موجود ہے۔ ایک روایتی نظریہ یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حفصہ سلطان کریمیا کے خان منگلی اول گرائی کی بیٹی تھی۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ ایک عیسائی غلام تھی جو بعد میں سلطان کی بیوی بن گئی۔ روایتی طور پر مانا جاتا ہے کہ حفصہ سلطان کریمیا کے خان منگلی اول گرائی کی بیٹی تھی۔ یہ نظریہ 17ویں صدی کے مغربی مصنفین کی تحریروں پر مبنی ہے۔ یہ مصنفین لکھتے ہیں کہ حفصہ سلطان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا اور ان کا نکاح عثمانی سلطان سلیم اول سے ہوا تھا۔ کچھ مورخین ہسٹورین آج بھی اس نظریے کو مانتے ہیں، جن میں سے ایک برائن کلین بلیمز ہیں۔ دوسری طرف عثمانی دستاویزی شواہد کی بنیاد پر کچھ مورخین اور ہسٹورین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حفصہ سلطان کی اصل غلامی تھی۔ ان کے مطابق حفصہ سلطان کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عیسائی غلام جو بعد میں عثمانی سلطنت میں داخل ہوئی اور سلطان سلیم اول کی بیوی بن گئی۔ دوستو، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ رشاد قصابہ ایک محقق ہے جس نے حفصہ سلطان اور سلیم اول کی شادی کو آخری شادی قرار دیا ہے، جو کسی عثمانی سلطان اور کسی ہمسایہ مسلم شاہی خاندان کے درمیان ہوئی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس نظریے کی تائید کرتا ہے کہ حفصہ سلطان کا تعلق کسی شاہی خاندان سے تھا۔ ایشین ایتھل کے مطابق کچھ ہسٹورین یہ بیان کرتے ہیں کہ حفصہ سلطان منگلی گرائے کی بیٹی تھی، جبکہ کچھ دیگر مورخین کا کہنا ہے کہ ایک کریمیائی شہزادی جس کا نام عائشہ تھا وہ سلیم اول کی دوسری بیوی تھی اور حفصہ دراصل ایک غلام تھی۔ ایلیا زائستیو کے مطابق عائشہ منگلی گرائے اول کی بیٹی نے پہلے شہزادہ محمد سے شادی کی تھی جو کیفے کے گورنر تھے، اور بعد میں انہوں نے ان کے بھائی سلیم اول سے شادی کی۔ اس تحقیق کے مطابق گرائے خاندان اور عثمانی خاندان کے درمیان دو شادیاں ہوئی، جن میں سے ایک یہ تھی اور دوسری شادی سلیم اول کی بیٹی شاید گوہریان سلطان اور سعادت گرائے کے درمیان ہوئی تھی، لیکن اس دوسری شادی کے بھی مکمل شواہد نہیں ملتے۔ ایلان ڈبلیو فشر، لیسلے پیرس اور فریدون ایمیجن نے حفصہ سلطان کو غلامی کی اصل قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق حفصہ سلطان کی کوئی شاہی نسب نہیں تھا اور وہ ایک عیسائی غلام تھی جو بعد میں سلطان کی بیوی بن گئی۔ مختصراً میں آپ کو بتا دوں کہ حفصہ سلطان کی اصل کے بارے میں مورخین ہسٹورین کے درمیان شدید اختلافات موجود ہیں۔ روایتی نظریے ان کو ایک شاہی خاندان سے جوڑتا ہے، جبکہ جدید دستاویزی شواہد ان کو غلامی کی اصل قرار دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ تاریخی تحقیق کا ایک اہم موضوع بنا ہوا ہے اور اس پر مختلف تحقیقات اور نظریات سامنے آتے رہتے ہیں۔ حفصہ سلطان کی اصل کے بارے میں یہ اختلافات نہ صرف عثمانی تاریخ بلکہ اس دور کی سیاسی اور سماجی حالات کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ حفصہ سلطان کی شخصیت اور ان کی اصل کے بارے میں مزید تحقیقات اور مطالعے کی ضرورت ہے تاکہ اس معاملے کو مکمل طور پر سمجھا جا سکے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ پھر کسی دن ایک ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔